قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، وہ ایک اللہ کو پکارتے مخلصین، خالص ہو کر، اور سارے سواریوں کو بھی کہتے یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ، اب سمندر سے اس اللہ کے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھ کر یا بہاول حق بیڑی تھک کا نعرہ لگاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ مصیبت میں، آفت میں، تکلیف میں ایک وحدہ لا شریک کو آواز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے موقع پر پہلی جنگ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے۔ صحابہ کو جنگ میں بھیج کر اور سجدے میں جا کر یا اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہ رہے۔ کس سے مانگا تھا؟ سبحان اللہ، امام الانبیاء سید البشر ہے، اللہ کے بعد زمین پر سب سے بڑی ہستی ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے اللہ کے نبی ہیں، لیکن مشکل جب پڑی کہ ادھر 313 ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر 2 گھوڑے ہیں، ادھر گھوڑوں کی تعداد لگی ہوئی ہے، ادھر اسلحہ نہیں ہے، ادھر اسلحے کا انبار لگا ہوا ہے، اس موقع پر پیغمبر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی بدر والے دن آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتار دی۔ اور یوم حنین میں بھی لقد نصرکم اللہ، وہاں بھی اللہ نے مدد کی۔ تو مصیبت اور پریشانی کے اندر دنیا جہان یہ نہ کہو کہ یہ تعویذ اہل حدیث نے دیا، بچہ بیمار ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بیمار ہو گیا ہے، میں ہوں تو توحید پرست، میں گیا اہل حدیث مولوی کے پاس اور اس نے تعویذ لکھ کر دے دی ہے، اہل حدیث ہے، اور میں نے وہ بازو پر اپنے بچے کے گلے میں ڈال دی ہے۔ یہی تو موقع تھا، اللہ نے میرا امتحان لیا اور میں اس امتحان میں فیل ہو گیا، یہی تو موقع تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچے کی محبت پر میری دین اور محبت کو ترجیح دیتے، کوئی اہل حدیث لکھے یا کوئی سنی لکھے، اسے کہہ دو یہ 4 لائنیں تو نے لکھ دی ہیں، یہ تو 4 ہیں، اگر میں یہ 30 پارے پورا ہی قرآن اٹھا کر بچے کے گلے میں ڈال دوں وہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ اکثر لوگوں کے گلے میں تعویذ ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جی اہل حدیث نے دی ہے، اس کا بھی میرا غرق ہے، آپ کا بھی میرا غرق کیا ہے۔ جی قرآن شفا نہیں ہے، قرآن شفا ہے، شہد شفا نہیں کہ جی شہد بھی شفا ہے۔ کوئی آدمی 1 کلو کی بیری کا شہد گلے میں ڈال کر آ جائے، آپ پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے شہد ہے بیری کا سب سے مہنگا،
آپ کے گلے میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کہا شاید شفا نہیں. آپ اسے کہیں گے شفا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے. قرآن شفا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، یہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. ناپاک ہے جب بھی گلے میں، واش روم میں جا رہا ہے قرآن جب بھی گلے میں. بغیر حدیث مولوی نے قرآن ہی لکھا ہے، ان سے نہیں لکھے. بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے جب بھی گلے میں تعویذ، قرآن ساتھ ہے. نوجوان محتلم ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، پھر بھی گلے میں قرآن کا تعویذ، یہ مسلمان ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاتھ ٹائٹل نہیں چلتا کہ جا کر میں کہوں اللہ پوچھے کون ہے، جی میں اہل حدیث ہوں، اللہ کہے جا جنت. نہ، اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا کر کر آیا، دنیا میں کیا کر کر آیا. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس سے زیادہ ظالم بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ سنتا ہی نہیں، بابا موڑتا نہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں، بابا قبر کے اندر سے دیکھ لیتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. جھٹلانا کیا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لے وہ بغیر باپے کے نہیں سنتا، حالانکہ رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو میں تمہارے ہر سوال کو حل کرنے کے لیے آسمان دنیا پر رات کی تاریکی میں آ گیا ہوں. کوئی ہے وہ مجھ سے مانگے؟ نہیں، صبح اٹھ کر بابے کی قبر پر جا کر مانگتا. او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور میں یہ کہوں آخری پیغمبر تو ہیں لیکن میرا ایمان بھی کوئی کم نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ دیکھتا ہی نہیں، میری مشکلیں حل نہیں کرتا، میری پریشانیاں حل نہیں کرتا، مجھے اولاد نہیں دیتا، مجھے فیکٹری کا مالک نہیں بناتا، مجھے شام کو کھانا نہیں دیتا. چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں. نمبر 2، او کذب بآیاتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. کیسے؟ حدیث تو ٹھیک ہے، اللہ کی آیتیں قل اطیعوا اللہ والرسول یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو. کہتے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن 4 امام بھی تو دنیا میں ہیں. 4 امام اور میرا امام، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ، میرا ہو یا تیرا ہو، امام نبی کی جوتیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
گھر جا کے اکیلے بیٹھ کر سوچ لیجئے، اکیلے بیٹھ کر، میرا امام ہو یا آپ کا امام، سنیوں کا ہو یا رافضیوں کا ہو، وہابیوں کا ہو یا بوریوں کا ہو، کسی کا بھی امام پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سارے امام کٹھے کر لو، 4 سنیوں کے، وہ چاروں وہابیوں کے بھی ہیں، اور 12 میرے سیدوں کے، ہم سید 12 امام کے قائل ہیں، علی سے شروع ہوتے ہیں، اور ملنگوں کے بھی جمع کر لو، اتنے مجذوب پھرتے ہیں، سائیں بابا، یہ جتنے مخدوم ہیں ان سب کو جمع کر لو، اور سامنے صرف ایک انسان ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دوسرے پیرائے میں سمجھیے، ان ساروں کی حدیثیں، حدیث کا معنی قول، بات، جمع کر لو، اور ادھر صرف آمنہ کے لال کی حدیث ہو، وہ اکیلے بندے کی حدیث، ان ساروں کی حدیثوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ امام الانبیاء، ان ساروں کی حدیثیں اس اکیلے نبی کے حدیث کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ او کذب بآیات، اور امت کی 99% امت اس وقت اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی کے پیچھے چلو، کہتے نہیں میرا پیر، میرا فقیر، میرا درویش، میرا امام۔ اب اللہ نے نتیجہ کیا نکالا ایسے بندوں کے لیے؟ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، یہاں بھی ظلم کا لفظ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی نبی کے مقابلے میں اگر کوئی دجال کھڑا ہو، کوئی مرزا کھڑا ہو، نبی کے مقابلے میں بیوی کو کھڑا کر دیا ہو، معاشرے کو کھڑا کر دیا ہو، برادری کو کھڑا کر دیا ہو، ائمہ دین کو کھڑا کر دیا ہو، محدثین کو کھڑا کر دیا ہو، یاد رکھیے گا وہ فلاح کبھی نہیں پائیں گے۔ اور وہ ہے کون؟ قرآن کہتا ہے ظالم۔ گھر جا کر قرآن اٹھا لیجیے گا، جو آپ کے گھر میں ترجمہ موجود ہے، اور آیت نمبر 21 سورۃ الانعام کو نکال کر پڑھیے گا کہ سید راجہ نے بات غلط تو نہیں کہہ دی۔ میں نے قرآن کی 24ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پر جھوٹ باندھے؟ یہ جھوٹ ہے رب محمد کی قسم کہ بابا سنتا ہے رب نہیں سنتا، یہ جھوٹ ہے رب محمد کی قسم کہ بابا دیکھتا ہے رب نہیں دیکھتا، یہ جھوٹ ہے رب محمد کی قسم کہ بابا مشکلیں حل کرتا ہے وہ مشکلیں حل نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے رب محمد کی قسم کہ مصیبتوں میں بابا کام آتا ہے رب نہیں آتا، ہر جگہ پر صرف اللہ ہی کام آتا۔ یہ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا پھر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جگہ جگہ پر رب بتلا رہا ہے، او کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہم کہتے ہیں بابا جی کی قبر پر دیکھ چڑھائی، دوسری فیکٹری لگ گئی،
بابا جی کے دربار پر چڑھاوا چڑھایا، چوتھی فیکٹری لگا دی بابا جی نے، بابا جی کا ہی کھاتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو کچھ کتاب میں اس کے لکھا ہوا ہے اس کو مل کر رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب میں سے جو لکھ دیا گیا، اور لکھا بھی تب گیا یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اسے اتنا رزق ملے گا، 1 روپیہ بھی کم کر سکتی نہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، 3 معنی۔ نمبر 1 عمل، نمبر 2 رزق، نمبر 3 عمر۔ یہ تینوں لکھ دی گئی ہیں۔ کوئی بابا اس کے، میں کل میں دیکھ رہا تھا ایک دربار پر ایک بڑے بزرگ کو سبز چوگے شوگے پہنا کے، صحیح پپو بنا کے اسے لے کر آ رہے، لے کر کیسے آ رہے؟ 2 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، 2 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا بیچارہ، زور لگاتے ہیں اس کو، آہستہ آہستہ سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں، پھر کرسی پہ بٹھا دیتے، پھر ایک خاص مرید اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، وہ بیچارہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، وہ مرید اس کے چمچ سے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور کہتے کہ بابا جی نے فیکٹری لگوا دی۔ جو چل نہ سکے، جو خود کھانا نہ کھا سکے، جو کرسی پر بیٹھ کر خود کھڑا ہونے کے قابل نہیں، تو اسے مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ہم وہابیوں کا مشکل کشا وہ ہے جو کھاتا نہیں، ساری مخلوق کو کھلاتا ہے۔ ہمارا حاجت روا وہ ہے جو پیتا نہیں، ساری مخلوق کو پلاتا۔ ہمارا دستگیر وہ ہے جو سوتا نہیں، ساری مخلوق کو سلاتا۔ تیرا ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا؟ 3 ہے، رزق، عمر، عمل۔ جب عمر مکمل ہو جائے گی، بابے کو ہی کہہ دینا بابا جی مرنا نہیں، علی بہوں کا امنت پیچھے، کسی بابے کو کہہ دو، سید ہو یا غیر سید، اسے کہہ دو مرنا نہیں، پردہ نہیں کرنا، مثال شریف نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن اللہ فرماتا ہے لا یستاخرون الساعہ، ساعہ کا معنی پتہ آپ کیا کرتے ہیں؟ گھڑی، ایک لمحہ، اردو میں ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ آ جائے فرشتہ ملک الموت اور وہ آ کر کہے شاہ جی چلو بھائی، اپنی مثال دیتا ہوں، اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے، اور میں کہوں ٹھہر جا میں جمعہ پڑھا کے آ رہے ہیں پھر لے جی۔ چودھری یوسف نے سال پہلے جمعہ لیا تھا، 1 مرتبہ کینسل ہوا، اگلا دیا وہ کچھ مہینے میں کینسل ہو گیا، 3ری مرتبہ دیا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، ملک الموت بس یہ جمعہ پڑھایا تو شام کو اسلام آباد میں لے جی کرو، اجازت دے گا جمعہ پڑھانے کی؟ سبحان اللہ۔ آخر کیا ہے؟ موت۔ جسے موت آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اتنی سی بھی عقل نہیں ہے، وہ بیچارہ مر گیا۔ سب سے پہلے سمجھدار جو خاندان میں ہوتا ہے بڑا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عینک اتار لیتا ہے، آنکھیں اس کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، روح کے پیچھے،
سب سے پہلے اس کی آنکھیں نیچے کر کے اوپر روئی رکھ دیتا ہے. کیوں؟ کہ جو بھی آئے گا نا آنکھیں کھلی رہے گی، کہے گا حیا نہیں آتی، بابے کی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکا تو، یہ اکڑ جائیں گی یہیں پر، روح جو نکل گئی ہے یہ اوپر نیچے ہونے کے قابل نہیں رہی. اور جو بابا اپنی اس پلک کو نیچے نہیں کر سکتا وہ تجھے 5 پاؤنڈ کا پتر دے دیتے. ٹھنڈے دل سے سوچئے گا میری باتیں. جو بزرگ کرنے والا بھرنے والا غوث اعظم دستگیر داتا موت کے وقت اپنی اس پلک کو نیچے کر کے آنکھ بند کرنے کے قابل نہیں، مرنے کے بعد وہ تجھے اولاد دے دیتے ہیں. ان الذين يفترون على الله الكذب سرکار یہ تو کوئی گل نہ ہوئی، تھی سو گئے ہو، کوئی نہ بولے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جنید؟ جاوید؟ دعا کرو اللہ جاوید کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. آپ سو گئے تھے؟ سو گئے. میں نے اس وقت کوئی آیت کریمہ پڑھی ہے، کیا بات میں نے کی ہے بتا سکتے ہیں؟ جب آپ سو گئے تھے. زندہ ہے کہ مردہ؟ اوہ زندہ ہے بھابیو، چونڈی مار کے بیگ لو زندہ ہے. اور اللہ زندگی صحت ایمان والی عطا فرمائے. جو زندہ سو جائے، سپیکر بھی لگا ہے، شاہ جی کا اپنا سپیکر بھی ٹھیک ہے، 1 فٹ پہ تو سپیکر چودھری اسر میں لگایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں 1 گھنٹہ جمعہ پڑھاؤ. اتنا تو بندہ خیال کرے کہ یار سپیکر کی تو پہلے ہی میں سیٹنگ کر لوں. جو جمعے میں سو جائے 2 سپیکروں کی موجودگی میں، سید کا ذاتی سپیکر جو رب نے دیا اور ایک ٹیکنیکل سپیکر، اور سن نہ سکے، اور پھر جگا کر پوچھا جائے سرکار سید زادے نے کیا کہا، پتہ نہیں، اور تیرا منو مٹی کے نیچے سے پتہ کر لیتا ہے مرید نہیں آئی کہ مرید آیا. سوچ تو صحیح. فکر ہے، دعوت فکر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، دنیا بڑی ہے، شریعت کا طالب علم ہو، سوچ تو صحیح. ایک زندہ انسان سو جائے اور اٹھا کر پوچھا جائے، اور مولانا ادھر ہو کے بیٹھ، جو مجھے گلا نہیں کری دیں تو چنگا خطیب ہے، کوئی لوڑ نہیں تھے، بس چوپ کر کے بیٹھ جا، پہلے کچھ نہیں کیتا تو ہونے انج کرو تو انج کرو. جو سو جائے پھر اٹھا کر پوچھا جائے، بتلاؤ، کہتے نہیں پتا، تیرا سویا نہیں، مر گیا. زندوں نے نہلایا، بابا جی خود نہیں نہائے، زندوں نے اس کا پخانہ دھویا ہے، بابا جی نے خود نہیں دھویا. زندوں نے اٹھا کر تختے سے جنازے کی چارپائی میں ڈالا ہے، بابا جی کے مریدوں نے زندوں نے اٹھایا ہے، زندوں نے قبر کھودی ہے، زندوں نے قبر میں اتارا ہے. بابا جی نے چھال نہیں ماری کہ ٹور جاؤ رات ہو گئی ہے، آپ ہی بڑھ جانا ہے، بیچی بڑھنا ہے، شامی جمعراتی پھر واپس بھی آنا ہے، جاؤ پھر ملاقات. سارا کچھ زندوں نے کیا ہے. اور جب سوراخ بھی بند کر دیے گور کرنے، اکھے گارا بناؤ گارا، کبھی گئے ہو نا میت کو دفن کرنے، گارا بناؤ گارا، کیوں؟ اکھے سوراخ جو بابا باہر نہ آ جائے، وہ مٹی سوراخ، پھر مٹی، پھر ٹائلیں، پھر بلیک ماربل چوٹی کا بند کر کے سیل. پھر جمعرات کو بابا جی کہتے میں آ گیا ہوں کار، ہمارا زندہ ہو جائے تب نہیں سنتا. سوچو تو صحیح. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یفترون، چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں،
بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی. یہاں کسی بابے سے پوچھو جو 100 سال کے قریب ہو, بابا جی کتنی عمر ہے؟ 100 سال. اگر یاد ہے اگر کل پیدا ہوا 100 سال بھی گزر گئے, پتہ ہی نہیں. متاع فی الدنیا, متاع کا معنی اگر کوئی طالب علم موجود ہے شریعت کا تو وہ سن لے لکھ لے. متاع کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا فائدہ. ایک لغت کے امام اس کا معنی ڈھونڈنے کے لیے بدوؤں کے علاقے میں چلے گئے عرب میں. اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک گھر سے آواز آئی کہ میری متاع مجھے دو. یہ وہی کھڑے ہوئے. ایک عورت نے آواز دی اپنی بیٹی کو, میری متاع مجھے دو. امام کہتے میں نے دیکھا کہ وہ کپڑے لے کر آئی جو مینسس کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں, عربی میں اسے کہتے ہیں متاع. وہ کتنے گھنٹے استعمال ہوتے ہیں؟ صبح عورت رکھتی ہے, شام کو پھینک دیتی ہے, جسے آپ پیڈ کہتے ہیں انگلش میں. پڑھے لکھے لوگ صبح رکھتی ہے, شام تک وہ خون میں بھر جاتا ہے, اٹھا کر پھینک دیتی ہے. اتنا سا فائدہ ہے دنیا کا, اتنا سا فائدہ. ثم الینا مرجعہم, پھر لوٹ کر اللہ کے پاس جانا. اللہ کے پاس جا کر اللہ پوچھے تیرا داتا کون تھا؟ کہ علی اجمیری لاہور والا. تیرا دستگیر کون تھا؟ کہے گا غوث اعظم. تجھے اولاد کون دیتا تھا؟ یہاں ایک شیخو پورا کبھی ہے بہار شاہ, یاد آ گیا مجھے نام. بہار شاہ کے میلہ لگتا ہے اور وہاں میں نے ایک حدیث خبیث کو دیکھا جو ڈانس کر رہا تھا میلے کے موقع پر, نوجوان لڑکا. اس سے میری ملاقات بھی ہوئی, پھر میں نے اسے توبہ کروائی. توبہ کر مر گیا تو تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. فرمایا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم. قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. کہا جب ہمارے بھیجے ہوئے آ کر اس کی روح قبض کریں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کوئی ہے بندہ جمعے کے اندر جو کہ نہیں آئیں گے؟ کہہ دے نہیں آئیں گے, وہ پھر بھی آ جائیں گے. اسے کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی شہباز, کوئی نواز, کوئی خان, کوئی عمران, کوئی پی ٹی آئی, کوئی نون لیگ اس کو روک سکتی؟ وہ آپ ڈرتے ہیں کہ اندر ہی نہ مر جاؤں. 804 باہر آنڈا نصیب ہی نہ ہوئے. آگے قالو, قرآن پڑھا کرے, خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھا کر, اور اس مولوی کو منبر پر چڑھایا کرے جو قرآن پڑھنا پڑھانا جانتا ہوں. جسے پڑھنا ہی نہیں آتا, جس نے کبھی کسی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا, اسے کھڑا کر دیتے ہیں جی ایک حدیث یاد ہوئی اگے پہنچا دے. وہ کسی مولوی سے پوچھا اچھا بھلا خطیب ہے, اسے کہا اچھا بھلا قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی پی ٹی آئی کے خلاف اور کبھی نون لیگ کے خلاف اور کبھی کسی کے خلاف. اس نے کہا جب قرآن حدیث ختم ہو جاتا ہے میں پھر ادھر شروع ہو جاتا ہوں, ادھر ختم ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی قرآن کی آیت یاد پھر ادھر آ جاتا. ایسے مولوی سے جمعے پڑھاتے, حیا نہیں آتی. وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جوان کہہ رہا تھا دیہڑی دار, مجھے سمجھ آئی مزدور جیسے یہ تگاری اور کرنڈی والے مزدوری کے لیے بیچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, مل گئی تو ٹھیک, نہ ملی تو یہ ان پڑھ بیچارے علامے بنے پھرتے اور یہ انتظار میں ہوتے ہیں کسی مولوی کی گاڑی پنچر ہو, جمعے پر نہ ہو, میں وہاں حاضر ہوں. اور میرے تو بڑا خطیب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. عقل کرو, کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. یہ منبر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہائے اور یہ منبر کس کا ہے؟
محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر وہ چڑھا دیے جو براسی ہے، جو طبلے بجانے والے، جو ڈوم ہے، جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، دیکھ کر چیلنج ہے میرا کہ میرے سامنے میں ورقہ کھولتا ہوں قرآن کا، بغیر غلطی کے پڑھ کر دکھا دے، اسے آپ نے ممبر پہ چڑھا، چس بڑی آتی ہے۔ اور جو قیامت کے دن عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلا ہوا دوزخیوں کو پیپ اور خون پلایا جائے گا، چس اس وقت آئے گی، پتہ پھر لگے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، دین کو مذاق نہ بناؤ۔ جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی، قالو، وہ فرشتوں کی پوری جماعت ہے، اکیلا ملک الموت نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت ہے، تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے علی حجویری جن کو تم آواز دیتے ہو؟ داتا کی نگری کہاں ہے؟ سلطان باہو جھنکا کہاں ہے؟ بختیار کاکی کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے، کہاں ہے؟ کسی مرنے والے کے پاس کوئی بابا آیا جس کا وہ مرید کون ہے؟ سید طیب الرحمن زیدی، اتاری، قادری، چشتی، نقشبندی، صابری۔ ٹھنڈے دل سے ایک مسئلہ تو میرا سن لے، بعد میں جو مرضی کہتے رہنا۔ شاہ جی نے بڑا سخت گفتگو کی ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام سنا ہے؟ کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے لکھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق اتاری، صابری، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی۔ جا کر سوچئے گا گھر میں بیٹھ کے، کائنات کے اندر نبی کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر صدیق کی۔ حنفی تھا، شافعی تھا، مالکی تھا، حنبلی تھا، وہابی تھا، نہیں تھا، اسے ایک ہی پتا تھا، رب کیا کہتا ہے، رب کا رسول کیا کہتا ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں مسلک اہل حدیث۔ کائنات کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جس کا نام اہل حدیث ہے، اس کا بچہ، اس کا جوان، اس کی عورت، اس کا بوڑھا، اس کا عالم، اس کا عامی ایک بات کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے، رب کا رسول کیا کہتا ہے۔ یہ قبول کر لو، جنت مل جائے گی، یہ قبول کر لو۔ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے اینا، این الملک، کہاں ہے بادشاہ، اینما تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ، گاڑی اسٹارٹ کی ہے، اور وہ یاد آ گیا، وہ کبڈی جو کھیلتے ہیں، کشتی، جتنے پہلوان ہیں، جتنے، وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ پہلے آئیں گے، وہ مٹی کو چومتے ہیں، وہ جو لائن لگی بارڈر لائن، پھر گئے یا اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں سپیکر ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے نعرہ حیدری، سارے کہتے ہیں یا اللہ آئے، اور قرآن کیا کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جو کہتے تھے ہماری نگاہ سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کہاں ہے جس نے اتنا بڑا تعویذ دیا تھا، باندھ لے امام زامن کا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، فرشتے آگے ہیں اور کہہ رہے بلا ان شہیدوں کو،
آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں اور سنیوں نے حلیم کھانی ہے 40ویں کی، تیار بیٹھے ہوئے اور سیدوں نے پکا پکا کے دینی. ہم کھلاتے رہے نا اپنے دور میں، کھلاتے رہے، خود میں کھلاتا رہا. اتنا سا تھا 7ویں 8ویں کلاس میں، کھاؤ حسین کی حلیم، حسین جنت حسین کی، ہم حسین کے. ہمارا کون سا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ حساب کتاب تو ہونا سنیوں کا پکڑے جانے. اور قرآن پڑھا کر، قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ قرآن پڑھا کر. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے؟ آئے کوئی ایک ہی آ جائے. وہ شاہ جی کے پاس گئے نا، شاہ جی نے کہا جا پترا، ادھر آؤ نا، آپ ادھر آئے، ادھر منہ کرے، ایسے کرتا ہے پی، جا پترا کامیاب ہو بھی گئے، میرا ہاتھ تیرے سر پہ. میں بھی ایک ایسے پلید سنگھ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جاؤ شاہ جی میرا ہاتھ تیرے سر پہ. میں کہ سرکار تو ہاتھ ادھروں کے باہر نہیں نکلتا تو اسلام آباد کی طرح سی. میں کہا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مہربانی کریں، آپ کا ہاتھ اتنا سا ہے، اس دروازے تک نہیں پہنچتا، میرے اسلام آباد کیسے پہنچے گا؟ ذرا مجھے سمجھا دیتا کہ مجھے پتا ہو میرے اوپر ہاتھ. کہتا ہے نا بھابی، ہے نا گستاخ پیروں کا. اے قرآن کہہ رہا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کہاں ہے؟ بارشوں کی آمد ہے، سیلاب آ رہا ہے، پہاڑ گر رہے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، فیملیوں سمیت ڈاکٹر اور پروفیسر بچوں اور گاڑیوں سمیت دریا میں ڈوب چکے ہیں. اور کشمیر والوں نے اس سیلاب کو روکنے کے لیے سیلاب کے پل کے اوپر کالا بکرا ذبح کر کے دریا میں پھینک دیا کہ بابے کا صدقہ سیلاب رک جائے گا. کہاں ہے؟ قرآن کہتے ہیں کسی ایک مرید کی گاڑی تو کوئی بابا بچا لیتا. دنیا رو رہی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، نسل مٹ گئی ہے، فوجی بھی گئے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرنل کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے. میں نے کہا ایک بابے سے 5 منٹ مانگ لو تو اندر سے دیکھ لیتا ہے، باہر نکل کے اوپر سے دریا میں دیکھ لاش کدھر ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو ہی باپا اندر سے دیکھ لیتے. بکرے ذبح کرو، دیگیں چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، بابوں کے دروں پر جا کر آوازیں دو. سن لو سید زادے کا اعلان ہے، ان سیلابوں کو روکنے والا صرف ایک ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا اللہ کی ذات. ورنہ ہم یہ قرآن کی آیت سورۃ اعراف آیت نمبر 37 ہم پڑھتے رہیں گے. اینا کہاں ہے؟ ما جو کنتم تھے تم تدعون پکارتے من دون اللہ، اللہ کو تو پکارتی نہیں امت. ہر شہر کا شیخو پورے کا بادشاہ شیخو پورے کو چلا رہا ہے. آپ کی فیکٹری، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، تاجر ہیں، ایک باس ہوتا ہے،
ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر کہہ لے، وہ پوری فیکٹری کو چلاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے مختلف بابوں کو مختلف جگہ دے رکھی، لاہور کا علی اجمیری، لاہور جانے تھے علی اجمیری جانے، خدا فارغ، رب اب مریدوں کی بات سن لو، یہ کل قیامت کے دن کا نقشہ ہے نہ، موت کے وقت کا نقشہ ہے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے، وہ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ دل کرتا ہے اسی پر جمعہ پڑھاتا ہی رہوں، وہ کہاں ہے؟ ہم سے پوچھو تمہارا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں عرش پر موجود ہے۔ ایک پتا بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ ہم تو وہ ہے، ہمارا وہ ہے، ایک پتا بھی زمین پر اس کی اجازت اور علم کے بغیر نہیں گرتا۔ اور تمہارا اسے اوپر پڑے ہوئے خبر نہیں تھی کہ بیوی رو رہی ہے، اسے اوپر پتہ نہیں تھی۔ چلو آگے چلتے ہیں، اب روح قبض کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ قالو، سارے قبر پرست کہیں گے، ذلوا عنا، گم ہو گئے شاہ جی، نہ زیدی، نہ نقوی، نہ مشہدی، نہ کاذبی، نہ سہروردی، نہ چشتی، نہ صابری، نہ عطاری، ایک کی کوئی نہیں، ایک کی کوئی نہیں۔ پہلے کہتے تھے دو بیڈ روم میں دو بیڈ بچھانے، شاہ جی کیوں؟ ایک پر تو اور تیری بیوی، ایک پر میں یہاں بیٹھا ہوا، وہاں حاضر ناظر یہاں ہوں، لیکن وہ جو بیڈ خالی ہوتا ہے رات کو میں ادھر بھی ہوتا ہوں۔ لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں کے بیٹوں پر سرکار ہوتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئے ہائے، قالوا ذلوا عنا، ایک بھی نظر نہیں آتا، پنجابی سمجھتے ہو نا، ایک بھی کوئی، سب کے سب غائب ہو گئے۔ کتنے پر جمعہ 25 پہ ختم کرنا تھا مولانا؟ وہ تو 25 ہو گئے۔ آؤ آج تو نہیں ختم کرتا، سپیکر جو خراب کیتا میں ابھی آج نہیں چھڑنا۔ قالوا ذلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، اور کہیں گے اپنے آپ کو ہم ہی کافر تھے۔ اہل حدیث سچ کہتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جی کو پانی پلا دے، کربلا سے نہیں یارا، حسین سید وہ پہلے اتر کیوں گیا، سٹن گیا، کوئی حال نہیں تو چودھری پٹیو ملکو۔ ان الحمدللہ، میں تیاری تو بہت کر آیا تھا، تو ٹائم ہی نہیں ملا بھی تو چلو۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب میں نے جمعہ شروع کیا نا،
15 آدمی تھے. یہ پہلے 2 صفحے بھی پوری نہیں تھی. ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی 10-15 نوجوان فیکٹری کے دروازے سے آ رہے ہیں, جمعہ پڑھنے آئے. پھر آپ آتے چلے گئے, نیچے سے بھی بھر گیا. کہتے ہیں اوپر بھی اتنی دنیا ہوتی ہے. ایک سبق یاد کر لیں زندگی کا, نہ میرا پتا نہ آپ کا. امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں, حسن درجے کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ہیں, 4 کام. جمعے کے دن غسل کرو, غسل کرواؤ, یعنی شادی شدہ میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کرے. نوجوان غسل کرے اکیلا. نمبر 2, پیدل چل کر آئے مسجد میں. دور ہے تو سواری میں بھی آ سکتے ہیں, چل کر ہی آ رہا ہے سواری میں. نمبر 3, امام کے قریب ہو کر بیٹھے. اور نمبر 4, منبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے. چوتھا کام جو ہے, آپ نے غسل بھی کیا, پیدل بھی چل کر آئے, امام کے قریب بھی آ گئے. چوتھا کام, منبر پر چڑھنے سے پہلے مولوی, خطیب, عالم, محدث اس سے پہلے مسجد میں موجود ہے. فرشتے وہاں کھڑے ہوتے. میں جب آیا میرا نام انہوں نے لکھا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں لکھا ہے. میرے ساتھ چودھری صاحب آئے تھے, ان کا بھی لکھا ہے. یونس خان یوسف آیا, ان کا بھی لکھا ہے, ان کا بھی لکھا ہے, جو آئے تھے. پھر جو ہی میں منبر پر چڑھا انہوں نے رجسٹر بند کیا, کسی کا نام نہیں لکھا. وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ گئے. آپ کا تو نام ہی نہیں لکھا گیا. سوچئے گا ذرا, نام ہی نہ لکھا جائے. نام رجسٹر پر. فیکٹری میں آپ آتے ہیں نا, یہاں حاضری لگتی ہوگی یقیناً. میں نوکری کرتا رہا سعودیہ میں, ہمارا کارڈ ہوتا تھا, آتے اپنا کارڈ پنچ کرتے تھے, ٹائم نوٹ جاتا. یہاں بھی لکھا ہوگا. اور جس دن آپ کی غیر حاضری لگ جائے, کام کرنے دل کرتا ہے, سفارش بہت. میں آ گیا سی 1 منٹ لیٹ ہوئے, فرشتوں نے رجسٹر بند کیا, اندر آ گئے, نام تو لکھا ہی نہیں. سوچئے گا اگلے جمعے میں نام لکھوانا چاہتے ہو, آدھا گھنٹہ خدا کو نہیں دے سکتے جنہوں نے تمہیں صحت دی, آنکھیں دی, کان دیا, پیسے دیے, بیوی دی, بچے دیے, سب کچھ دیا, اس کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے. حیا کرو. 4 کام کر لو. چوتھا کام بڑا اہم ہے, امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے اندر آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قدم کے بدلے آپ نے 10 قدم اٹھائے, 100 اٹھائے, آپ خود فیصلہ کریں. 1 قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے. اتنا ثواب. سال کے روزے رکھ لیتے ہیں, رمضان آتے ہیں تو گولیاں جیب میں ہوتی مولانا صاحب کے, اگر شوگر آئی ہے, ناراض نہ ہوئی, شوگر آئی ہے روزہ میں کھا رہا ہے, شوگر کی گولی ہے, وہ 30 نہیں رکھے جاتے. یہاں ہر جمعے اگر آپ منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائے, سال کے روزوں کا ثواب. اور 1 روزے کا ثواب پتہ کتنا ہے آپ کے؟ تو سال کے روزے ہیں نا, 1 روزے کا ثواب یہ جہنم ہے. یہاں سے 70 سال پیدل چلو, اتنا دور اللہ اس مواحد کو جہنم سے دور کر دیتا. وعدہ کرو اگلے جمعے انشاءاللہ پہلے آئیں گے.